گورنمنٹ کالج آف کامرس ناروال میں قرآن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت کالج ہاضہ کے پرنسپل محمد فیصل جنید نے کی، جبکہ علاقہ کی معروف سماجی شخصیت رانا محمد اسلم مہمان خصوصی تھے۔ پروفیسر رانا زاہد محمود نے اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض سر انجام دیے۔ قرآن کانفرنس میں طلباء و طالبات کے علاوہ پروفیسر مزمل، پروفیسر عتیق انور، محترمہ صفورہ و دیگر سٹاف ممبران نے شرکت کی۔ اس موقع پر رانا محمد اسلم نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دنیا کے تمام مسائل کا حل بتا دیا ہے۔ اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو اپنا رشتہ قرآن پاک سے مضبوط کر لو۔ دنیا کی یہ تمام لذتیں عارضی ہیں۔ دنیا و آخرت کی کامیابی صرف اور صرف قرآن پاک سے رشتہ جوڑنے سے نصیب ہوں گی۔ بہت معذرت خواہ کہ میں نے آپ کے کالج کا جو آپ کے پڑھائی کا وقت تھا وہ آپ نے مجھے دیا، اور پرنسپل صاحب نے مجھے اجازت دی کہ میں یہاں ہوں اور کچھ باتیں اپنے دل کی آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ دیکھیں، میں بھی آپ کی عمر سے گزرا ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ اسکولوں کالجوں میں جب کوئی شخصیت آ کے کوئی باتیں کرتی تھی تو ہم بھی اس کو ہوا میں اڑا دیتے تھے۔ ہمارے دل پہ، ہمارے دماغ پہ وہ چیزیں کوئی اثرات نہیں چھوڑتی۔ مجھے نہیں پتا کہ میری یہ باتیں آپ سن کے ان کے اوپر کوئی عمل کریں گے یا نہیں، لیکن عمر کے اس حصے میں آ کے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ کاش اس وقت میں نے ان باتوں پہ عمل کیا ہوتا تو میں ایک بہت اچھا اور بہت کارآمد انسان بن سکتا تھا، اپنے معاشرے کے لیے اور اپنے ملک کہ یہ جو قرآن پاک ہے، اس میں سورت فاتحہ تو ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی تعریف بتائی ہے کہ اے مسلمانوں، جب تم میرے بارے میں سوچو تو یہ پہلے پڑھ لیا۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے جو رب ہے سب جہاں ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان اور نہایت رحیم، اور مال کے یوم الدین، اور جب قیامت کا دن ہوگا اور حساب ہوگا وہ اس کا بھی مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر ہم کہتے ہیں کہ پروردگار ہم تیری ہی عبادت کریں۔ یعنی ایاک نعبد پہ اتنا گرامر میں، میرے دوست ہیں امریکہ سے آئے، وہ عربی گرامر سیکھتے ہیں، مجھے کہنے لگے رانا صاحب یہ ایاک نعبد کا مطلب ہم تیری ہی عبادت کرتے نہیں، بلکہ دنیا اس کے اوپر اتنا زور ہے جتنا مرضی آپ دے گا، اس کا حق نہیں ادا ہوتا کہ اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھی سے مانگتے ہیں، تو ہی ہمارا مالک اور خالق ہے اور کوئی نہیں، تو ہی رازق ہے، تو ہی موت دیتا ہے، تو ہی زندگی دیتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، پھر ہم اللہ کی تعریف کر کے کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ پروردگار ہمیں خوب رزق دے، ہمارے گھروں میں سونے چاندی کے ڈھیر ہوں، ہمیں مال اور دولت سے مالا مال کر، ہم کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ گال کردہ پہ مسیح کم کہتے ہیں جناب آپ نے اس کھانے میں رہ کے پورے علاقے میں امن و امان قائم کر رہے ہیں، لوگ آپ کی بہت تعریف کر رہے ہیں، اور اس کو سورۃ البقرہ کہتے ہیں۔ اس کی چند آیات پڑھ کے سناتا ہوں، اور اللہ کہتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ میرا کلام ہے، مجھے فرشتوں پہ میرا ایمان ہے، ہمیں فرشتے نہیں دیتے، مجھے روز جزا پہ
میرا ایمان ہے، کیونکہ ہم نے تو روز جزا بھی نہیں دیکھا. یہ غائب کی بات ہے. اور میں ایمان لاتا ہوں پچھلے جتنے انبیاء تھے اور ان کے جو کتابیں تھیں ان پہ، اور غیب پہ ایمان لانے کے بعد پروردگار کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو رزق میں نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کا تعارف کرایا کہ یہ. اب اس کلام پاک کو آپ پورا پڑھ دیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ دیا ہے کہ بھئی میں مالک ہوں، میں خالق ہوں، اور جو رب تم بنا رہے ہو، جن کو تم پوج رہے ہو، وہ تمہیں نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں، وہ نہ کوئی نقصان دے سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے، میں آپ سے یہ تقاضا کرنا کہ ذرا اس پروردگار کو اپنے ذہن میں بنائیے. ہم بڑے بڑے لیڈران کو، بڑے بڑے مصنفوں کو، بڑے بڑے لوگوں کو تو ذہن میں ہمارے ہیں کیونکہ ہم ان کو دیکھتے ہیں، لیکن کبھی پروردگار کو اپنے ذہن میں لائیے کہ وہ ہے کیا. وہ کہتا ہے کہ میں وہ ذات ہوں جو تمہیں پیدا کرتا ہوں، اور کس طرح پیدا کرتا ہوں وہ اس کا پروسیس بتاتے ہیں کہ تم میں خون کے قطرے ہوتے، میں تمہیں ایک شکل دیتا ہوں اور اتنی خوبصورت شکل دیتا ہوں کہ تمہیں میں ساری جتنی مخلوقیں ہیں ان پہ میں سب سے خوبصورت میں نے آپ کو بنایا. اور پروردگار کہتا ہے کہ پھر دیکھو کہ تم اوپر کیسے جائیں. تمہیں میں ایک بچے سے ایک جوان کڑیل جوان بناتا ہوں، اور اس کے درمیان جب تم بالکل بے بس ہوتے، جب تمہیں کو پکڑ کے دودھ پانی بھی نہیں پلا سکتا، میں تمہاری ماں کے دل میں اتنی محبت رکھ دیتا ہوں کہ وہ تمہارے پیچھے پیچھے. اگر وہ محبت ماں کے دل میں نہ ہو تو تمہیں تو جو مرضی کو کتا بلا پکڑ کے لے جائے، تم آگ میں گر جاؤ. پروردگار کہتا ہے کہ دیکھو جو مثالیں اللہ وہ دیتا ہے جو اپنے اربوں کے ارد گرد کے ماحول کی. دیکھو تم لوگ زمین میں ہل چلا کے آ جاتے ہو اور دانا پھینک کے آ جاتے ہو. پروردگار کہتا ہے وہ کون ہے جو اس دانے میں سے ایک باریک نحیف سی کونپل نکالتا، اور وہ اتنی کمزور ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح بھی سہار نہیں سکتی گرمی سردی کو، لیکن میں اسے نکالتا ہوں. پھر پروردگار کہتا ہے کہ میں اس کو بڑا کرتا ہوں، جوان کرتا ہوں، پھر میں اس کو پھل لگاتا ہوں، پھر اس پھل کو تم جب استعمال کرتے ہو اس سے پہلے میں اس کی رنگت بدل دیتا ہوں، زرد رنگت اس کی ہو جاتی ہے، پھر وہ جھک جاتی ہے اور پھر آپ اس کو کاٹ لیتے ہو. اے انسان میں ایسے ہی تمہارے ساتھ کرتا ہوں، تمہیں میں بڑا کرتا ہوں، جوان کرتا ہوں، اس کے بعد میں تمہیں نیچے کی طرف لانا شروع کر دیتا ہوں. اسی طرح جس طرح پھل لگا گندم اور پھل لگا آپ کا چاول اوپر سے نیچے آ جاتا ہے، اسی طرح تمہیں میں نیچے کی طرف لاتا ہوں. جس طرح وہ پھل کے بوجھ سے دورہ ہو جاتا ہے تمہیں بھی میں دورہ کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد میں تجھے اپنے پاس بلاؤں. اب بڑی بات جو یہ ہے، جو ہمیں سب سے جس چیز نے ہمیں الجھایا ہوا ہے وہ ہے اس دنیا کی محبت. اور محبت وہ کیوں ہے کہ پروردگار نے اس کے اندر اتنی کشش رکھ دی، اتنی کشش رکھ دی ہے کہ 90 سال کا بندہ بھی یہ کہتا ہے کہ میں اور زمین ہے، میرے کو اور دولت آ جائے، میں اپنے بچیاں میں اور کچھ کر لوں. اسے یہ فکر نہیں ہوتی کہ میں اب 80 سال کا ہو گیا ہوں، مجھے آخرت کے لیے بھی کچھ سوچنا چاہیے کہ وہ زندگی جس کو پروردگار کہتا ہے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور یہ زندگی اس کے بارے میں کہتا ہے پروردگار کہ یہ تو کوئی حقیر سی زندگی ہے، تم کس کے پیچھے پڑے ہوئے. تو اصل میں یہ امتحان ہمارا ہے کہ پروردگار کہتا ہے کہ اس دنیا میں رہ کے، اتنی کشش والی دنیا میں رہ کے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون مجھے یاد کرتا ہے، کون مجھ پہ ایمان لاتا ہے، کون میرے بتائے ہوئے راستے پہ جاتا ہے. اب آپ ذرا سوچیں کہ آپ کے گھروں کے اندر
یہ جو ہمارے سامنے اتنا بڑا قبرستان ہے، اس کے اندر کتنی دنیا دفن ہے، کسی کو اندازہ نہیں۔ میں بادلوں کو اکٹھا کرتا ہوں، ہوائیں اس کو لے کے اس زمین پہ آتی ہیں جو سوکھی ہوتی ہے، مردہ ہوتی ہے، میں اس کے اوپر بارش برساتا ہوں، اس کے اندر سے مختلف چیزیں نکلتی ہیں جو تمہارے لیے کام آتی ہیں اور تمہارے جانور کھال کے آپ مختلف لباس بنا لو، اس کا گوشت کھا لو، اور پھر یہ ہے کہ میں نے ان کے اندر دیکھو تمہارے فائدے کتنے رکھے۔ آپ کبھی غور کریں، ایک بھینس یا گائے جو صرف چارہ کھاتی ہے یا آپ اس کو کوئی اور چیز دیتے ہیں، اس کو آپ ذبح کرو سوائے خون کے، اس کے اندر سے کوئی چیز نہیں نکلتی۔ کون ہے وہ ذات، کون ہے جو اس میں سے سفید رنگ کا دودھ نکالتی ہے جس کو آپ پیتے اور اتنا ذائقہ دار ہے؟ کیا بات ہے! کے اوپر گاڑ دیا تاکہ زمین آپ کی بیلنس رہے۔ پروردگار کہتا ہے دیکھو میں نے اس میں راستے بنا دیے تاکہ تم اپنی منزلوں تک پہنچو۔ مالک کہتا ہے میں نے سمندروں کے اندر دیکھو کتنے کتنے بڑے بڑے جہاز لنگر انداز کر دیے تاکہ تم اس سمندر میں اپنا معاش تلاش کرو اور آپ اپنی منزلوں پہ پہنچو۔ غور کرو اس چاند پہ اور ستاروں پہ اور سورج پہ، میں نے ان کو کس طرح بیلنس کر کے وہ اتنا سا بھی اپنی جگہ سے ہے جس پر دنیا تباہ ہو گئی، میں کس طرح ان کو گردش دیتا ہوں، کس طرح تم ستاروں کو دیکھ کے اپنی منزلیں متعین کرتے ہو، کس طرح چاند کی اس روشنی میں آپ کے پھلوں کا نام خاص دیتا ہے، اور کس طرح اس دور کی عمارت سے آپ کو مختلف جگہوں پہ مختلف فصلوں کو پکاتا ہے، اور کس طرح میں نے اس دن کو بنا دیا تمہارے لیے تاکہ تم معاش کی تلاش کرو، کس طرح میں نے رات کو بنا دیا تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو۔ پروردگار کہتے ہیں اپنی ساکھ پہ کبھی غور کرو، یہ اللہ نے جو ہاتھ دیے ہیں اس میں کتنے جوڑ، اگر یہ جوڑ نہ ہو تو آپ اس ہاتھ سے نہ کچھ کھا سکتے ہو نہ کام کر سکتے ہو۔ یہ جلد کتنی کمزور ہے، آپ اس سے کتنے بڑے بڑے کام کرتے ہو، یہ پھٹتی ہے، کتنی بڑی چوٹیں آپ کے آ جاتی ہیں، کتنی ہڈی لوگوں کی ٹوٹ جاتی ہے، پھر جڑ جاتی ہے۔ یہ کائنات کے کرشمے اللہ کہتا ہے کہ یار تم ان کو دیکھو تو صحیح، میں کس طرح درختوں کے پتے پت جڑ میں نیچے گرا دیتا ہوں اور پھر نئی کونپلیں نکال دیتا ہوں۔ پروردگار کہتا ہے کہ تم لوگوں کے میں نے قبیلے بنائے، تمہیں بیویاں دی، بیٹے دیے، تمہیں زیست کا سامان دیا، اور پھر بھی تم نہ شکرے، پھر بھی ان کی طرف دیکھتے ہو جو نہ کچھ بنا سکتے نہ آپ کو کچھ دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر بہت زیادہ پیغمبروں کا اور ان کی قوموں کا ذکر کیا، ان کی تباہی کا بھی منظر پیش کیا، اور ان پیغمبروں کی جدوجہد بھی دکھائی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنی دیر اپنی قوم کو بتایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ پروردگار میں نے ان کو علیحدگی میں، تنہائی میں بھی، دن کو بھی رات کو بھی، ان کو اکٹھے کر کے بھی میں نے تمہاری دعوت دی ہے، یہ لوگ اس کے اوپر پورے نہیں ہوتے۔ کسی پیغمبر کی قوم نے جو پیغمبر اور نبی آیا اس کے اوپر وہ ایمان نہیں، ایک بھی ایسا پیغمبر نہیں کہ جب وہ آیا ہو تو لوگوں نے کہا کہ میں تم پہ اور تمہارے خدا پہ مان لا۔ پھر پروردگار کہتا ہے کہ دیکھو یہ زندگی بڑی حقیر ہے اور اس کا نقشہ کھینچتا ہے۔ کہتا ہے جب میں ان لوگوں کو قبروں سے اٹھاؤں گا اور یہ جا رہے ہوں گے میدان حشر کی طرف تو یہ آپس میں باتیں کریں گے، میری ایک بات بھی ایسی ہو جو قرآن میں نہیں ہے تو آپ مجھ سے، میں بہت جاہل سا آدمی ہوں لیکن اللہ نے مجھے پتہ نہیں کیوں میں کوئی عمل بھی نہیں کرتا ایسا، میں آپ سے بہت گناہ گار ہوں، اس لیے کہ آپ کی عمریں چھوٹی ہیں، آپ نے گناہ کم کیے ہیں، میری عمر 60 میں نے بہت گناہ کیا، آپ محترم ہو میرے لیے، لیکن بیٹے ایک بات آپ یہ ذہن میں لے کے آؤ
پروردگار کہتے ہیں کہ جب یہ جا رہے ہوں گے تو ایک گروہ دوسرے سے پوچھے گا یار میں دنیا میں کتنی دیر ہوں؟ وہ کہے گا جی دین یا دین کا کچھ حصہ، دوسرا کہے گا نہیں چند گھڑیاں یا گھڑی کا کوئی حصہ۔ یہ نقل کیا ان کی گفتگو کو نقل کیا۔ پھر ان کو کہا ہے کہ دیکھو جب میں ان کو جو کفار ہوں گے، جو ظالم ہوں گے، جو اپنے معاشرے پہ بوجھ ہوں گے، جب ان کو میں جہنم کی طرف لے کے جاؤں گا اور ان کو پھینکوں گا، تو جن لوگوں کو یہ بہت غریب سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کے تو کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، تو اے محمد ہم ان کے ساتھ بیٹھتے، اور آپ یہ ایمان لائے تو ہم انہیں پہ کیوں ایمان لیں؟ ہمارے لیے کوئی ایسا پیغمبر ہونا چاہیے جو ہمارے اسٹیٹس کا ہو۔ تو وہ جو پھٹے کپڑوں والے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ دیوار پہ جب ہوں گے تو ان کو دیکھیں گے، ان کو کہیں گے بھی بتاؤ آپ اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا یا جو تمہارے خداؤں نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا؟ وہ کہیں گے کہ ہمارے خداؤں نے ہمیں دھوکہ دیا، ہم غفلت میں، ہم غلط۔ پھر وہ کہیں گے کہ یار ہمیں تھوڑا سا پانی تو پلا، ہمیں بہت پیاس ہے۔ وہ کہیں گے آج روزے جزا اور سزا کا دن ہے، آج کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، ہم تمہیں پانی بھی نہیں پلا سکتے۔ وہ کہیں گے پھر پروردگار ہماری یہ سزا ہی کچھ کم کر دو۔ فرشتے کہیں گے نہیں، تمہارے پاس کوئی پیغمبر اور اس کی کتاب نہیں آئی تھی؟ کہتے ہیں آئی تھی، تو تمہیں اس پیغمبر نے اور کتاب نے دعوت نہیں دی تھی؟ وہ کہیں گے دی تھی، لیکن ہم نے وہ اپنے اوپر زور دی۔ پھر پروردگار سے کہیں گے کہ پروردگار ہمیں موت ہی دے دے۔ پروردگار کہے گا کہ موت تو یہاں آنی نہیں، میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ موت وہاں ہے جہاں آئی تھی تمہیں، یہاں تو اپنی زندگی ہے، چاہے وہ جنت کی ہو چاہے وہ جہنم کی ہو۔ پروردگار یہ بھی کہتا ہے کہ میں مالک ہوں، جس کو چاہے سزا دوں، جس کو چاہے چھوڑ۔ لیکن مجھے بتائیے، آپ کا ایک ملازم ہو، آپ اس کو تنخواہ دیتے ہیں، آپ اس کے بچے کی فیسیں بھی دیتے ہیں، آپ اس کو کھانا بھی دیتے ہیں، اور اسی گاؤں میں آپ کا ایک مخالف آدمی ہے، وہ بندہ رات کو اس مخالف کے پاس چلا جائے اور باتیں کرے اور اس کو پتہ چل جائے کہ یہ میرا ملازم دوسرے کے گھر میں جا رہا ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا تیری یہ اوقات، کھانا تجھے میں کھلاؤں، تیرے بچوں کی فیسیں میں دوں، بیمار ہو تمہارے گھر کا تو دوائی میں دوں، اور تو اس کے پاس جاتا ہے۔ وہ کیا محسوس کرتا ہے؟ اسی طرح پروردگار بڑے حساس ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو پیدا میں تمہیں کرتا ہوں، نعمت میں تمہیں دیتا ہوں، صحت میں دیتا ہوں، اور تم میری ناشکری کر کے ان خداؤں کے پاس جاتے ہو، ان ایم ایل ایز ایم پی ایز کے پاس جاتے ہو کہ وہ تجھے رزق دیں گے۔ تم مجھ سے کیوں نہیں مانگتا؟ تو اتنی دور جاتا ہے، میں تو تیری شہر کے قریب ہے، تم میرے اوپر ایمان کیوں نہیں لاتا؟ تو یہ کیوں نہیں بلیو کرتا کہ میں رازق ہوں، میں دوں گا تمہیں؟ جب تو دوسروں کے پاس جاتا ہے تو مجھے بڑا ناگوار گزرتا ہے، یا تو میرے خزانوں میں کوئی کمی ہو یا میں تیری سنتا نہ ہوں، تو پھر تو جا، یا ان کا میری خدائی میں کوئی حصہ ہو، انہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہو، ان کے پاس یہ زندگی دینے کا اور لینے کا اختیار ہو، یا ان کی بادلوں پہ حکومت ہو یا ان کی پہاڑوں پہ حکومت ہو، یا میں نے ان کو سند دی ہو کہ تم میری خدائی میں شریک کار ہو، تو انہیں کہو دو سند ہمیں دکھاؤ کہ اللہ نے آپ کو کیا سند دی ہے کہ تم کہتے ہو کہ میں بھی رازق ہوں، تم کہتے ہو میں بھی خالق ہوں، تو دو مجھے کچھ سند۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم اتنے ہی سچے ہو، اپنی ساری بڑائی، اپنی ساری خدائی کے بارے میں پروردگار بار بار ہر آیت میں یہ ہے کہ بتاؤ تم
کہ تمہارا خالق اور مالک میں نہیں؟ ماشاءاللہ. تم یہ بتاؤ، تم میری خدائی پر تمہیں اگر یقین نہیں ہے تو تم آسمان کی طرف تو دیکھو. پروردگار کہتا ہے بتاؤ اس کے نیچے کچھ ستون ہے؟ کس نے اس کو تھام کے رکھا ہوا ہے؟ مالک کہتا ہے کہ پرندے جب پر پھیلائے اڑ رہے ہوتے ہیں تو وہ پروں کو ہلاتے ہیں اور پھر کبھی وہ پروں کو بالکل ساکت کر دیتے ہیں. تو کون ہے جو ان کو تھامے رکھ سکے؟ یعنی مثالیں پروردگار دیتے ہیں کیسے کیسے، مثالیں دیتے کیسے کیسے. آپ آسان مثالیں، بالکل آسان مثالیں. لیکن ہم غور تو کریں. میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں جب تک آپ پروردگار کی ذات کا احاطہ نہیں کریں گے، جب تک آپ اس بات کو اندر سے نہیں مانیں گے کہ وہ ہمارا رب ہے، اور جب تک یہ نہیں مانیں گے کہ ہمیں ایک روز اس کے سامنے پیش ہونا ہے، تب تک آپ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. اور جس طرح فصل جب آپ بو دیتے ہو اور وہ بڑی ہونے لگتی ہے تو اس کو کئی طرح کی بیماریاں لگتی ہیں. پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اس پہ اسپرے کرتے ہیں. جب آپ کے دل کے روگ بڑھ جائیں، جب آپ کے دلوں پہ سیاہ نقطے لگنے شروع ہو جائیں، تو اس کو دور کرنے کے لیے یہ میں دعوے کے ساتھ، میں دعویٰ کر کے یہ بات کہہ سکتا ہوں، جو بچہ اس قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دے گا ترجمے کے ساتھ، اللہ اس کی زندگی بدلے، اللہ اس کی سوچ بدلے. دیکھیں اس میں یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رزق نہ کماؤ اور اس کے لیے جدوجہد نہ. مجھے بڑی خوبصورت بات، میرا بھتیجا امریکہ سے ابھی آیا ہوا تھا، مجھے کہنے لگا کہ ایک بار حضرت عمر فاروق مسجد میں گئے تو ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ قرآن پڑھ رہے، پھر گئے دیکھا وہ نفل پڑھ رہے، پھر اگلے دن گئے تو پھر وہ عبادت کر رہے. انہوں نے پوچھا کہ نوجوان تم کیا کرتے ہو، تم کس طرح یہ سارا وقت نکال کے ہر وقت مسجد میں بیٹھے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میرے بھائی ہیں، وہ میری کفایت کرتے ہیں، کفالت کرتے ہیں، تو میں یہاں اللہ کی عبادت کرتا ہوں. آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا تمہارا بھائی تم سے بہتر ہے. آپ اپنے خاندان کا، اپنے عزیز و اقربا کا، اپنے ہمسایوں کا، بیماروں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا اس وقت کا خیال نہیں رکھ سکتے جب تک آپ اس کتاب کو نہیں پڑھیں. یہ ایسی کتاب ہے جو دل کا زنگ اتارتی ہے. یہ یہی ہے. آپ یہ بتائیں کہ کتنی مدت سے ہم یہ تقریریں بھی سن رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کتنے لاکھوں کے ساتھ سب سے زیادہ حاجی پاکستان کے ہوتے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ وہاں پہ طواف کرتے ہوئے اس کو خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ پکڑ کے کہہ رہے ہوتے ہیں پروردگار ایک باری موقع دے، ایک باری موقع دے، عزیز بالکل تیرے راستے پہ چلے. میں نے آنکھوں سے سنا، کانوں سے سنا، آنکھوں سے دیکھا. اور جب وہ یہاں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ اٹھے ہی رکھتے ہیں. جب وہاں جاتے ہیں تو کہتے ہیں پروردگار ایک کری مینوں لے جا، میں اپنے پوترے پوتریاں میرا پھر پانے لے. زندگی اتنی پیاری لگتی ہے. کہہ رہا تھا کہ کتنے حاجی اور کتنے لوگ عمرے کرتے ہیں اور کتنی تبلیغی جماعت کے اجتماع لاکھوں کے حساب سے ہوتے ہیں اور دوسری تنظیمیں. مجھے یہ بتائیں کہ کتنا ان لوگوں کا معاشرے کے اوپر اثرات ہے. کیوں نہیں اثرات؟ کیوں معاشرہ ویسے کا ویسے؟ اس لیے کہ جب ہم اس ماحول سے نکلتے ہیں تو اس ماحول میں آتے ہیں تو اس ماحول کے اندر اتنی کشش، اس کا اتنا انفلوئنس ہے کہ ہمیں وہ باتیں بھول جائیں. جو ہی ہم فلائٹ سے نیچے اترتے ہیں ہم دھکم فیل کرتے ہیں. ہمیں یہ نہیں ہوتا کہ یار میرے آگے یہ بندہ ہے، پہلے اس کا سامان کلیئر ہو جائے. نہیں، ہم کہتے ہیں کہ تو پیچھے آ کے میں آگے جاؤں.
یعنی ہم قانون کو اسی وقت توڑنا شروع کر دیتے ہیں جو ہی یہاں سے نہیں توڑتے. میں نے ایک علی گڑھ کے پروفیسر تھے بڑے سینئر، میں امریکہ میں تھا، میرا بیٹا 2 سال کا تھا، تو مجھے پتہ نہیں کیوں مجھے پسند نہیں آتا تھا امریکہ. تو میں نے کہا، وہ پروفیسر تھے علی گڑھ یونیورسٹی کے، پرنسپل تھے میرا. میں نے انہیں کہا کہ حضور یہ بتائیں کہ میں اپنے بیٹے کو پاکستان نہ لے لوں یا یہیں رکھوں، کیونکہ میرے گھر کا ماحول تو بہت اچھا ہے اور میں 5 وقت مسجد میں سے لے کے آتا ہوں، جب بھی میں آتا ہوں ساتھ ہوتا ہے، جمعہ بھی میرے ساتھ پڑھتا ہے. کہنے لگا رانا صاحب بات یہ ہے کہ برف کا ایک ڈھیلا ہو، آپ نے اس کو فریج میں رکھا تو وہ برف ہی رہے گی، جو ہی اس کو نکال کے آپ باہر رکھیں گے تو میلٹ ہو کے پانی پڑ گا. جب تک آپ اس کو اپنے گھر کے اندر مسجد کے اندر رکھیں گے یہ ٹھیک رہے گا، لیکن آفٹر آل اس نے بات ہے، اس نے ان کے اسکولوں میں پڑھنا ہے، یونیورسٹیز میں جانا ہے، تو پھر اس پہ ماحول کا اثر ہوگا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس ماحول کا اثر ہم پہ ہوگا. آپ کا بھی شاید اس میں ہاتھ نہ ہو، لیکن اگر آپ اس کو پڑھتے رہیں گے، اگر آپ اس کی تلاوت کر کے ترجمہ پڑھتے رہیں گے، اور یہ ترجمہ مشکل نہیں ہے، یہ قرآن پاک میں نے اس لیے نہیں لیا کہ مجھے جس نے لکھا ہے میں اس کو جانتا بھی نہیں. لوگ مسجدوں میں قرآن رکھے تو کہتے ہیں نہیں جی یہ مولانا مودودی کی تفسیر ہے، ان پہ تو چھوڑو. کئی مسجدوں نے اتنے رکھو تو نہیں جی مولانا طاہر القادری کی تفسیر ہے چھوٹا. اور جس کو وہ پسند کرتے ہیں جس عالم کو اس کی تفسیر آتی ہے. میں نے اس لیے اس کو پسند کیا ہے کہ مجھے اس سے اللہ نے ہدایت دی، جب بھی دی ہے میں بھی کھو جاتا ہوں. اس میں 2 رنگ استعمال ہوئے ہیں، ایک بلو ہے ایک ریڈ ہے. جس لفظ کو عربی میں ریڈ میں لکھا ہے اس کا آگے ترجمہ بھی ریڈ میں ہے، جس کو بلو میں لکھا ہے اس کا آگے سے ترجمہ بلو میں. اور یہ اس میں بڑا تسلسل ہے اور یہ بہت آسان ہے. آپ اس کو پڑھیں گے تو لگے گا جیسے آپ کو کتاب پڑھ رہے ہیں، نثر کی کتاب. اس سے خود بھی استفادہ کریں، اپنے گھروں میں بھی اس کو رکھیں اور کوشش کریں کہ گھر والے بھی پڑھیں. اب میں نے اپنا فرض ادا کیا. میں قیامت والے دن یہ کہہ سکتا ہوں کہ پروردگار میں نے ان بچوں کو یہ کتاب دی، ان بچوں نے اگر استفادہ نہیں کیا تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں. ایک بات یہ تو اس قرآن کے حوالے سے نسخے پڑے ہوئے ہیں، آپ ایک ایک کر کے اٹھاتے جائیں. اس کو میں نے بیگس میں بند اس لیے کیا ہے اور اس کو ہینڈل اس کا ہے تاکہ اگر بے وضو کوئی بچے ہوں تو وہ اس کو اٹھا کے گھر لیتے. بہت سے گھروں کو اجڑتے ہیں. میں نے خاندانوں کو تباہ ہوتے دیکھا ہے اس فون سے. اس کے اندر یوٹیوب بھی ہے، واٹس ایپ بھی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ نے اپنے گھروں کو بچانا ہے اس پہ کریں، اپنی بہنوں کو اپنے چھوٹے بھائیوں کو یہ فون نہ دیں. دینا ہے تو کچھ سمپل فون دیں. آپ سوچ نہیں سکتے اس کی وجہ سے کتنی تباہی ہو، آپ سوچ نہیں سکتے. اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ اپنے گھروں کے اندر آپ چیک کریں کہ اس کا غلط استعمال تو نہیں ہو رہا، یا آپ تو نہیں اس کا غلط استعمال کر رہے. وہ آپ کو بہت شکریہ. اس کے علاوہ معروف سماجی شخصیت رانا محمد اسلم نے قرآن پاک ترجمے کے ساتھ لکھے ہوئے نسخے طلباء و طالبات و اساتذہ کرام میں تقسیم کیے. کیمرہ مین نعیم ضیاء کے ساتھ بیورو رپورٹ میرا ناروا نیوز.